ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو قانون لاگو ہونے جا رہا ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے اس قانون کو جب نمرود نے اپنے ملک میں لاگو کیا تھا تو کیوں اس پر اور اس کے پورے ملک پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا؟ جی ہاں دوستو، آج جو ہندوستان کی حکومت میں بیٹھے لوگ ون نیشن ون الیکشن، ایک دیش ایک قانون لاگو کرنے پر اڑے ہیں، اس قانون کو نمرود نے اپنے ملک میں اپنے دیش میں لاگو کیا تھا، بلکہ ہسٹری میں ملتا ہے کہ اس قانون کی شروعات اصل میں نمرود نے ہی کی تھی۔ یہ نمرودی قانون ہے۔ اس بل کو پاس ہونے سے روکنے کے لیے MIM پارٹی کے نیتا اسد الدین اویسی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اسے دیش ویرودھی کالا قانون بتا رہے ہیں، کیونکہ اسے جب نمرود نے ہزاروں سال پہلے لاگو کیا تھا تب اس پر اور اس کے پورے ملک پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ آخر کیوں اس پر اور اس کے پورے ملک پر اللہ کا عذاب آیا تھا؟ اس وقت ایسا کیا ہوا تھا؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں نمرود کی کہانی کو جاننا ہوگا۔ نمرود کسی شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ عراق کے بادشاہوں کے لیے استعمال کیے جانے والا لقب تھا۔ جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تاریخ میں کئی نمرود گزرے، مگر یہ کہانی اس نمرود کی ہے جس نے اپنی طاقت کے غرور میں اللہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ نمرود کبھی بیمار نہیں ہوتا، وہ اتنا طاقتور تھا کہ شیروں اور ہاتھیوں جیسے جانوروں سے اکیلے لڑ سکتا تھا۔ اس کی طاقت نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدا ہے۔ یہی سوچ اس کی تباہی کی وجہ بنی۔ آج ہمارے ماننیہ پردھان منتری بھگوان بننے کے قریب ہے اور کچھ لوگ تو انہیں بھگوان مانتے بھی ہیں۔ بات کرتے ہیں نمرود کی۔ نمرود نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا اور اپنی عوام کو حکم دیا کہ اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ جو اس کی اس بات سے انکار کرتا اسے جیل میں ڈال دیتا یا قتل کر دیتا۔ اس کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھکنے پر مجبور تھے۔ جو اس کے سامنے سجدہ کرتا وہ محفوظ رہتا اور جو انکار کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ نمرود کو اس بات کا یقین تھا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، طاقت، دولت، فوج اور بادشاہت، مگر اس کے وزیروں نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے، وہ ہے موت۔ یہ سننا تھا کہ نمرود غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں موت کو بھی شکست دوں گا۔ اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ ایک ایسا منصوبہ بنایا جائے جس سے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ نمرود کے وزیروں نے کہا کہ زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، اگر معاذ اللہ خدا کو ختم کر دیا جائے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور موت آئے گی ہی نہیں۔ نمرود نے کہا کہ خدا کو کیسے ختم کیا جائے؟ تب نمرود کے وزیروں نے کہا کہ خدا آسمانوں میں رہتا ہے، اگر خدا سے جنگ کرنی ہے تو آسمان تک پہنچنے کے لیے ایک اونچی عمارت بنانی ہوگی۔ آج دبئی اونچی عمارت بنانے میں لگا ہوا ہے جسے ہزاروں سال پہلے نمرود نے کر چکا۔ نمرود نے دنیا بھر کے انسانوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ سب ایک ہی زبان بولے اور ایک ہی سکہ استعمال کرے، یعنی ایک ہی کرنسی استعمال کرے۔ دنیا میں سب سے پہلے ون نیشن ون کرنسی ون لینگویج ون آرمی کی شروعات نمرود نے ہی کی تھی۔ نمرود نے دنیا بھر کے انسانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو بھی کچھ ایسا ہی کر رہا، دنیا بھر کے دیشوں کو اکٹھا کر کے ایک فوج بنا رہا ہے۔ کہیں نیٹو آرمی کے ذریعے امریکہ بھی خدا سے جنگ کرنا تو نہیں چاہتا؟ بہرحال نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اس کی چاہت یہی تھی کہ جب خدا کو تلاش کر لیا جائے تو اس سے جنگ کرے گا۔ نمرود نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس عمارت کا مقصد آسمان تک پہنچنا تھا۔ لاکھوں لوگ اس کی تعمیر میں شامل ہوئے۔ نمرود نے کہا کہ اگر آسمان میں خدا نظر آئے تو اس سے جنگ کریں گے، اور اگر خدا نہ ملا تو عمارت کو اور اونچا بنائیں گے۔ دیگر مذہب کی کتابوں سے ملتا ہے، نمرود کے غرور اور اس کے منصوبے کو دیکھ کر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، دیکھو میرا ایک بندہ مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ فرشتے اللہ سے اجازت مانگنے لگے کہ وہ نمرود کو برباد کر دے، مگر اللہ نے فرمایا، میں اپنی طاقت کا اظہار ایک معمولی چیز سے کروں گا۔ اللہ نے ایک مچھر کو بھیجا جو نمرود کے ناک یا منہ میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور اس کے دماغ کو کھریدنے لگا، جس کی وجہ سے ایسا درد ہوتا کہ وہ سر پٹکنے لگتا، اور اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر نمرود کی فوج اور اس کی عمارت کا معائنہ کرے۔ فرشتہ نیچے اترا اور اس نے دیکھا کہ نمرود اور اس کی فوج جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اپنے پروں کو زور سے ہلایا۔ فرشتے کے پر ہلانے ہی سے پوری عمارت زمین میں دھس گئی۔ نہ صرف عمارت بلکہ نمرود کی پوری فوج بھی ختم ہو گئی۔ نمرود خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ نے ان لوگوں کی زبانیں بدل دی تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے۔
اسی وجہ سے آج دنیا میں کئی طرح کی زبانیں بولی جاتی ہے تاکہ لوگ آپس میں فتنہ فساد نہ کریں۔ نمرود کا گھمنڈ اور طاقت اللہ کے سامنے بے معنی ثابت ہوئے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار ایک معمولی سے مچھر کے ذریعے کیا اور صرف ایک فرشتے کے ذریعے نمرود کے سارے منصوبوں کو نیست اور نابود کر دیا۔ یوں ہی اللہ پاک بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزوں سے ہلاک کرتا ہے۔ انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت اور انصاف ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اور اسی طرح کا عبرت ناک واقعہ فرعون کا ملتا ہے۔ فرعون صرف مصر کا بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنے دور کی سب سے بڑی سلطنت کا حاکم تھا۔ اس کی حکومت دریائے نیل کے کنارے سے لے کر دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اس کے حکم کو قانون مانتے تھے، لیکن یہ حکم انصاف اور محبت پر نہیں بلکہ ظلم اور طاقت کے بل پر چلتا تھا۔ فرعون نے اپنی عوام کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا، ان پر بھاری ٹیکس لگاتا اور اگر کوئی اس کے حکم سے انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دیتا۔ لوگ اس کے خوف سے تھر تھر کانپتے تھے۔ غرور اور تکبر نے فرعون کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میری مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اللہ کی قدرت کے آگے اس کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرعون کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا۔ آپ نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو اور ظلم سے باز آ جاؤ، لیکن فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فرعون نے نہ صرف اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم اور بھی زیادہ کرنے لگا۔ وہ کہتا تھا میں تم سب کو ختم کر دوں گا، میری طاقت کے آگے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب اللہ نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بن گیا اور وہ اس راستے سے محفوظ گزر گئے، لیکن فرعون اور اس کا لشکر پیچھے رہ گیا۔ جب وہ لوگ دریا میں داخل ہوئے تو پانی دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ فرعون اور اس کے سپاہی غرق ہو گئے۔ فرعون جس نے خود کو خدا کہلا لیا تھا، اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جان گیا کہ اصلی طاقت اللہ ہی کی ہے، لیکن موت کو دیکھنے کے بعد جو اس نے توبہ کی وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے اسے عبرت کے لیے دنیا میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج بھی اس کا جسم مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، جو ہر ظالم کو سبق دیتا ہے کہ غرور اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ فرعون کے انجام سے یہ معلوم ہوا کہ طاقت اور غرور انسان کو کہیں نہیں لے جاتے، اصل کامیابی اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور اتہاس کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو یمن کا بادشاہ ابرہہ ایک بہت طاقتور حاکم تھا۔ اس نے سوچا کہ لوگوں کو مکہ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ یمن میں ہی ایک کعبہ بنایا جائے تاکہ لوگ یمن آئے اور عبادت کریں۔ ابرہہ بادشاہ نے یمن میں ایک شاندار عبادت خانہ بنایا، لیکن لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ لوگ اس وقت بھی خانہ کعبہ جا کر عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ مکے میں رہنے والے ایک شخص نے ابرہہ بادشاہ کے بنائے ہوئے کعبے کی توہین کرنے کے لیے اس آدمی نے اس میں پخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا تاکہ لوگ یمن آئے اور خانہ کعبہ میں کوئی نہ جائے۔ ابرہہ بادشاہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے۔ اس لشکر کا ہر ایک ہاتھی اتنا بڑا تھا کہ وہ اگر کسی گھر کو ٹکر مار دے تو سارا کا سارا گھر ہی تباہ ہو جاتا۔ یہ لشکر لے کر ابرہہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ طاقتور لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو آسانی سے تباہ کر دے گا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا کرنے لگے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے ایک معجزہ بھیجا۔ آسمان سے پرندوں کے جھنڈ آئے جنہیں ابابیل کہتے ہیں۔ ان پرندوں کے دونوں پنجوں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ابابیل نے ان پتھروں سے ابرہہ کے لشکر پر حملہ کیا۔ وہ پتھر اتنی زور سے اس لشکر پر گرے کہ ساری کی ساری فوج اور ہاتھی تباہ ہو گئے۔ ابرہہ کا پورا منصوبہ ناکام ہو گیا اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ اس واقعے سے معلوم چلا کہ اللہ اپنے گھر اور اپنے بندوں کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ کے منصوبے ناکام ہو گئے اور آج بھی لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو لوگ آج ایک نیشن اور ایک قانون کی بات کر رہے ہیں اور ایک دیش ایک چناؤ کی بات کر رہے ہیں، ان کو اتہاس میں گزرے ان واقعوں سے سبق لینا چاہیے۔
دوستوں لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اور جانیں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلایا، اور رائٹ والی ویڈیو کو کلک کر جانیں جب ایک بادشاہ اجمیر شریف درگاہ کو توڑنے آیا تو سرکار غریب نواز نے اسے ایسا کیا کرشمہ، کیا کرامت دکھائی کہ جسے دیکھنے کے بعد وہ آپ کا مرید ہو گیا۔ اور دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔